الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، ہمارا دین اسلام مکمل دین ہے۔ اس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں طے کر کے اور متعین کر کے گئے ہیں۔ کن کن چیزوں پہ ایمان رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے، یہ طے ہے، اور کس کس چیز کو بطور عبادت کرنا ہے یہ بھی سارا طے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ عقیدہ کس کس پر رکھنا ہے، اس کی ساری تفصیلات متعین اور طے شدہ ہے۔ اب اس میں اضافے کی اور نئی چیز کی ضرورت اور گنجائش نہیں ہے۔ نیک کام کتنے ہیں، عبادت کیا کیا ہے، یہ ساری تفصیل اللہ کے پاک پیغمبر جو اسلام کے پیغمبر ہیں، جو ہمارے پیغمبر ہیں، انہوں نے متعین اور طے فرما دی ہے کہ یہ کام عبادت ہوگا۔ عقیدے کی طرح اس میں بھی کسی نئی چیز کی، نئی ایجاد کی بالکل ضرورت نہیں اور نہ گنجائش ہے۔ اب یہ بات ایسی ہے جو اسلام کا نام لینے والا ہر مسلک مانتا ہے، تو پھر فرقہ واریت کیوں ہے؟ عام سادہ لوگ عوام کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، یہ کچھ کرتے ہیں فلاں نہیں کرتے، یہ سوال اٹھتا ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارے بارے میں یہ خاص بات کی جاتی ہے کہ یہ ایسا ویسا فلاں کام نہیں جی کرتے۔ مثلا فوتگی کی رسمیں ہو گئیں، شادی کی رسمیں ہو گئیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے علل اعلان ان تمام رسومات سے روکتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو کس لیے روکتے ہیں؟ یہ وجہ ہے عام بندے کو بھی سمجھ آنے والی بات کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل اور مکمل کر کے ہر چیز طے فرما کر متعین کر کے تشریف لے گئے، اور اس پہلو میں خاص طور پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے نہیں، پروپیگنڈا تو ہمارے خلاف ہے، بات تو ہمارے خلاف کی جاتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی چیز، نئی ایجاد دین میں اس کی کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہے۔ بڑی سادہ سی وہ باتیں ہیں، ان کا تذکرہ میں نہیں کرتا، اشارہ کرتا ہوں، کہنے والے کہہ دیتے ہیں، لو جی یہ کہتے ہیں نئی چیز نہیں، تو پھر
पंखे क्यों इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी पे क्यों सफ़र करते हैं, ये कोई सतही सी बातें हैं, मामूली सी बातें हैं और जिहालत की बातें हैं। बात पूरी सुने तो सही। हम कह रहे हैं दीन में किसी नई इजाद की ना ज़रूरत है ना गुंजाइश है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जब इरशाद फरमाते थे ना, तो आप अपने खुतबे में एक लाइन इस्तेमाल करते थे, इन्ना शर्रल उमूरी मुहदसातुहा, कि लोगों सुन लो, याद रखो कि सबसे बुरा काम दीन में नई इजाद है। सबसे बुरा काम दीन में नई इजाद, नया इबादत का तरीका, नया सवाब का काम, नई कोई रस्म, नया कोई रवाज। हमने नहीं, सारे मसलक इस्लाम का दावा करते हैं। हम इस्लाम के पैगंबर की बात उनके सामने रख रहे हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शर्रल उमूरी, कि सबसे बुरा काम का क्या है, नई इजाद, नया सवाब का काम, नया इबादत का तरीका। नया से मुराद क्या है? अल्लाह का हुक्म कोई नहीं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया ना करने का हुक्म दिया, ये नया तरीका है। असल में देखिए, मुसलमानों की मर्जी पे, पिछले जुमे भी मैंने अर्ज किया कि अगर मुसलमानों की मर्जी पे दीन रखा जाता ना, रखा ही नहीं गया कि अपनी मर्जी के काम करते रहना, ये इसकी कोई गुंजाइश नहीं दी गई। लेकिन अगर रखा जाता तो आप सोचें, तसव्वुर फरमाएं, ख्याल करें कि मुसलमानों ने दीन का क्या हुलिया बना देना था। आज इस मस्जिद से, इस मिंबर से सिर्फ आवाज बुलंद हो रही है भाई शादी की रस्में दीन का हिस्सा नहीं। गमी के मौके पे किए जाने वाले मुख्तलिफ काम जो हमारे लोग कर रहे हैं, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये सिर्फ एक आवाज है, बाकी सारा मुआशरा इन्हीं कामों के पीछे लगा हुआ है, डूबा हुआ है। अच्छा, जब एक नस्ल देखती है ये काम करते हुए, तो आने वाली नस्ल उसको क्या समझेगी कि ये दीन नहीं है, वो दीन ही समझ रही है। और मुसीबत ही इसीलिए खड़ी हुई है कि आज रोकने वाला, टोकने वाला रहा कोई नहीं। क्यों? बड़े फतवे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, बड़े प्रोपोगंडे सुनने पड़ते हैं, ये जी गुस्ताख हैं, दीन के मुनकर हैं, इनको तो इसाले सवाब की भी ज़रूरत नहीं, ये तो मुर्दों को बख्शने भी कुछ नहीं देते। फिर वो मशहूर लफ्ज़ भी बनाया हुआ है, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। सारी बातें सुननी पड़ती हैं, इसलिए हमारा आम मुसलमान जो है वो इसके मुकाबला नहीं कर पा रहा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि दीन अगर मुसलमानों की मर्जी पे छोड़ा जाता तो मुसलमानों ने तो दीन का यही हिस्सा करना था, यही हुलिया बिगाड़ना था जो कर चुके हैं। आज जनाजा मसनून है ना, बाद लोग फिर कह देते हैं जी ऐसी बात ना किया करें। यकीन माने जनाजे के ऊपर जो 50, 100, 300, 200 बंदा खड़ा है ना, उनमें से काफी बंदे ऐसे निकलेंगे जिन्हें जनाजा नहीं आता।
لیکن جنازے کے بعد کی غیر شرعی غیر اسلامی رسومات کا ان کو آپ پابند پائیں گے، ان کو آپ پابند پائیں گے۔ وہی جن کو جنازہ جو مسنون عمل ہے نہیں آتا، وہ باقی رسموں پر بڑھ چڑھ کر، بلکہ وہ کہتے ہیں مسلمان ہی ہم ہیں، اصل کہ روکنے والے تو ہیں ہی نہیں مسلمان۔ وقت بڑا کم ہوتا ہے، تفصیلات زیادہ ہوتی ہیں، بات تبھی جا کے واضح ہوتی ہے، سارا کچھ سامنے رکھا جائے۔ میں بڑا اشارہ مختصر کروں گا، دیکھیے ذرا مسلمانوں کی مرضی ہے یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک دن دیکھا کہ ساری کائنات میں پیغمبروں کے بعد سب سے افضل اشرف ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ آہستہ آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ تشریف لے گئے آپ آگے، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن آپ آواز بلند کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تشریف لے آئے، بعد میں کسی موقع پہ بلایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ تہجد میں آواز آہستہ کر کے پڑھ رہے تھے، کیا ذہن بنایا ہوا تھا؟ آپ نے عرض کی، اللہ کے رسول، اسمعت من ناجیت، میں اس کو سنا رہا تھا جو سرگوشیاں بھی سنتا ہے۔ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو دل میں اٹھنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ رخ انور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف کیا اور فرمایا، آپ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، کیا ذہن میں آئی ہوئی تھی بات؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس لیے بلند آواز سے پڑھ رہا تھا کہ سوئے ہوئے بھی جاگ جائیں اور شیطان بھی بھاگ جائے۔ دو عمل دیکھے آپ نے، ایک آہستہ آواز، پیچھے ایک سوچ موجود ہے۔ دوسرے صحابی رسول ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، صحابی ہے، کتنے جلیل القدر کے آپ نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے، اتنے شان والے صحابی۔ دین مسلمانوں کی مرضی کا نہیں ہے۔ دیکھیے ذرا، میرے پیغمبر نے دونوں کی اصلاح فرمائی، دونوں کو فرمایا کہ نہ اتنی خاموشی سے پڑھا کریں آپ، اور آپ سے فرمایا کہ نہ آپ اتنی بلند آواز سے پڑھا کریں، دونوں درمیانی آواز سے پڑھا کریں، تلاوت کیا کریں۔ دین میں اتنی اونچی ہستیوں کو بھی اپنی مرضی استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ ٹائم تو ہو گیا، کیا بات کرنی ہے؟ تو بہرحال میں یہ قرآن مجید کی کافی آیات تھیں، احادیث تھیں، دوست جلدی ذرا تشریف لایا کرے تاکہ بات ہو سکے۔ مختصر یہ بات آج سماعت فرما لیں کہ دین میں کسی نئی ایجاد کی، نئی عبادت کی، نئے نیک کام کی کوئی گنجائش اور کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی۔ تو یہ ایک ہی بات ہو سکی، بڑا مختصر سا وقت تھا، لیکن اسی بنیاد پر جو بنیاد بنائی ہے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو عربی اور اسلامی مہینہ شعبان کا چل رہا ہے، اس میں بھی مسلمانوں نے اپنی مرضی سے، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر کسی مثال کے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا ثبوت ہے۔ جو چیزیں لوگوں نے شعبان کے حوالے سے پھیلا رکھی ہیں، ان کا بھی کوئی اسلام سے تعلق نہیں، کوئی اس پر ثواب نہیں ملتا۔ حدیث میں نے عرض کی کہ ایسے کام کو میرے نبی نے شر الامور فرمایا ہے کہ سب سے برا کام ہے،
جو نیا دین میں لایا جائے گا، تو ان میں سے شب قدر ہے۔ شب قدر کا کوئی وجود نہیں، یعنی اس حوالے سے کچھ کہا گیا ہو قرآن اور صحیح حدیث میں کچھ بھی نہیں کہا گیا کہ اس میں اتنی عبادت کرو، اتنے نفل پڑھو، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ذمہ داری سے عرض کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہم سب نے، بڑے لوگوں نے، ذمہ دار ہیں جو گھروں کے، انہوں نے جس پر قابو پانا ہے وہ آتش بازی ہے۔ آتش بازی تو سراسر ہندوؤں سے لیا گیا کام ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو پٹاخے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے شب برات کو، یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو ہے ہی ہندوانہ کام اور فضول خرچی ہے۔ اور جو نقصانات ہوتے ہیں، اکثر میں اپنا سامنے کی دیکھی ہوئی بات عرض کرتا ہوں۔ ہمارا کلاس فیلو تھا، پڑھتا تھا ہمارے ساتھ ناظرہ کلاس، پٹاخہ ایک بچے نے ایسے چھڑوایا، وہ پتہ ہے تھوڑی دیر بعد چھوٹتا ہے نا، وہ آگ اس تک پہنچتی ہے بارود تک، بچہ تھا چھوٹا سا، کلاس فیلو تھا، سامنے کی بات، تو اس نے دیکھا کہ وہ نا پھوٹا نہیں ہے، اس نے جا کے پکڑ لیا، یہ تینوں انگلیاں اس کی اڑ گئی یہاں سے ایسے۔ تو اس آتش بازی والے رسم کا تو دین سے بالکل کوئی تعلق نہیں بنتا۔ وہ عبادات وغیرہ پھر بھی بندہ کہتا ہے جی ظاہری طور پہ تو اسلام کی حوالے سے بات ہے نا، ہے وہ بھی سراسر بدعت، کوئی اسلام سے ثابت نہیں۔ ان بدعات کو روکنا اور ان کے بارے میں بات کرنا، معلومات دینا، یہ ہمارا فرض اور ضروری ہے، ہم سب کا، میرا اکیلے کا نہیں، سب کا، اس لیے کہ یہ ایسی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بندہ وہ محروم ہے، اور آپ کے دست اقدس سے جام کوثر پینے سے پکا پکا وہ محروم ہے جس نے دین میں نئی ایجاد کی، نیا کام کیا، جس کو عام طور پہ بدعت کہتے ہیں۔ میں نے وہ لفظ جان بوجھ کے نہیں استعمال کیا کیونکہ اب بدعت کا بھی لفظ سمجھ نہیں آتا بھی وہ کیا چیز ہے۔ نئی ایجاد، نیا کام، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ایک اضافہ ہے، اور آپ کے لائے ہوئے دین سے بغاوت کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام جو کامل دین ہے، جو مکمل دین ہے، اس کی مکمل اور صحیح فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔